والدین کے حقوق یہ ہیں کہ جب انہیں کھانے کی ضرورت ہو انہیں کھانا کھلانا، کپڑے کی ضرورت ہو کپڑا پہنانا، اور پھر راستے میں چلتے ہوئے والدین کو آگے کرنا خود پیچھے چلنا، یہ ان کے آداب میں سے ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسول کریم۔ آج میں آپ کے سامنے والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ عرض کروں گا کہ والدین کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام نے بددعا دی اور اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ جبریل نے یہ فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے میں ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا ہو۔ یعنی والدین کے اتنے حقوق ہے کہ ایک بندہ والدین کی نافرمانی کرے گا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو قرآن کریم اس بارے میں کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اف سے کم درجے کا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو بھی فرماتے کہ اپنے والدین کے سامنے وہ لفظ بھی نہ کہو، یعنی اف سے کم تر درجے کا کوئی لفظ نہیں، اسی لیے فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھے اپنی والدہ کو کندھوں میں بٹھا کے طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ ابن عمر میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا، یعنی والدہ کو طواف کروا رہے تھے تو کہا کہ والدہ کا حق ادا کیا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا نہیں، بلکہ اگر تو والدہ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دے تب بھی تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ تو اسے طواف کروا رہا ہے، ایک نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جو اولاد ہے وہ جتنا بھی کوشش کرے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، اس نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول میرے والد میرے جیب سے پیسے نکالتا ہے، میرے پیسے لے لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے والد کو بلاؤ۔ جب والد کو بلایا گیا تو حضرت جبریل آئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے جب اس کا والد آ جائے تو اس کے والد سے کہنا کہ تو کیا بڑبڑا رہا تھا دل میں۔ تو بہرحال اس کا والد آیا تو اللہ کے رسول نے پہلے اس سے پوچھا کہ تو اس کے پیسے لیتا ہے کیوں؟ تو اس نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میں اس کی بغیر اجازت جو پیسے لیتا ہوں وہ میں اپنی ذات پر خرچ کرتا ہوں، اس کی خالوں اور پھوپھیوں پر خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا تو مجھے یہ بتلا کہ جو تو اشعار پڑھ رہا تھا، یعنی دل میں جو تو بڑبڑا رہا تھا وہ مجھے بتا۔ تو اس شخص نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تو چھوٹا تھا تو تجھے میں نے کھلایا اور بار بار میں نے تجھے کھلایا، اور جب تو بیمار ہوتا تو گویا کہ میں بیمار ہوتا، حالانکہ مجھے یہ یقین تھا کہ موت برحق ہے، لیکن پھر بھی تیرے موت کے خوف سے میں ڈرتا ہوں۔ آج تو مجھے جاہل کہتا ہے، نادان کہتا ہے، بے وقوف کہتا ہے، یعنی کم از کم تو اولادی کا درجہ ادا نہیں کر سکتا، تو اتنا کر جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے بیٹے کو پکڑا، گریبان سے پکڑا، کہا کہ تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کے ہیں، یعنی باپ کو اجازت ہے کہ تیری مال میں تصرف کرے، تیرے مال میں سے خرچ کر لے۔ تو بہرحال والدین کے بڑے حقوق ہیں کہ ہم ان کا خیال کریں کہ ہم سے والدین ناراض نہ ہو جائیں، کہ ہم سے ایسی حرکت ہو جائے کہ جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں سزا مل جائے، اور دنیا میں بھی والدین کے ساتھ نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں۔ اور پھر والدین کے حقوق یہ ہیں کہ جب انہیں کھانے کی ضرورت ہو انہیں کھانا کھلانا، کپڑے کی ضرورت ہو کپڑا پہنانا، اور پھر راستے میں چلتے ہوئے والدین کو آگے کرنا خود پیچھے چلنا، یہ ان کے آداب میں سے ہیں۔ یعنی ہم اگر والدین کی ادب کریں گے تو یقین جانو اللہ سکون عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔